السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز طلباء، آج جو ہمارے تاریخ مضمون کا ٹاپک ہے وہ ہے ایجپشن سویلائزیشن اور اس میں دریائے نیل کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے ہم ایجپشن سویلائزیشن کی بات کریں گے، تہذیب کی بات کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تہذیب 3150 قبل مسیح سے لے کر 30 قبل مسیح تک موجود تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی تہذیبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سے تیسرے نمبر پر یہ بڑی تہذیب ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی اس کو دنیا کی تیسری بڑی تہذیب کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر حکومت میں جو بڑا ہوتا تھا، جو حکومت چلاتا تھا، اسے فرعون کہتے تھے۔ جس طرح ہمارے ملک میں ملک کا سربراہ ہوتا ہے صدر، تو اس وقت جو بھی شخص بادشاہ بن جاتا تھا اسے فرعون کہا کرتے تھے۔ اگر دوسری چیز جو ہے مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور سورج چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ سب سے بڑا دیوتا جو ان کا تھا وہ سورج کا دیوتا تھا اور اس کا نام تھا را کی وہ پوجا بہت زیادہ کرتے تھے۔ تعمیرات میں وہ بہت زیادہ ماہر تھے اور بہت زیادہ سکل انہوں نے حاصل کر لیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ہے پیرامڈز، اہرام مصر، جو بڑے بڑے پتھر جو اس وقت ان لوگوں نے جر ثقیل یعنی بڑی بڑی آلات کے ساتھ اٹھائے تھے۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ یہ اتنی اونچائی تک کیسے، یہ ایک راز ہے جو اس کو ہم انڈیور ابھی نہیں کر چکے۔ اسی طرح کسی تہذیب کی جو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سیولائزڈ ہے تو اس کی سب سے بڑی پیمائش جو ہے وہ اس کا لکھنا اور پڑھنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی ایک نگاہ ایجاد کی جس کو کہتے ہیں ہیروگلیفکس۔ یہ ایک تصویر رسم و خط تھا، تصویروں یعنی پکچرز کے ذریعے وہ اپنے میسج کو ایک دوسرے تک پہنچا رہے تھے۔ سائنس کی بات کریں تو اس وقت نہ یہاں جو آج کل اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو چیزیں فیسلٹی ہمیں ملی ہے، اس میں دیکھ لیں تو ممی بنانا اس وقت یعنی لاش کو خمود کرنا، فریز کرنا، محفوظ کرنا، آج بھی بہت سی ممیز ہمارے سامنے مصر کے عجائب گھر میں اور دنیا کے دوسرے بڑے عجائب گھروں میں موجود ہے۔ میڈیسن طب میں ان لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، اور اس کی بڑی مثال بہت سی وہاں پہ وبائیں آئی، بیماریاں آئی اور ان کا علاج ہو گیا۔ فلکیات، اسٹارز، جو ہم اسٹرانومی دنیا کے سورج چاند ستارے سیارے اس کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں نے اس میں بھی بہت ڈیولپمنٹ حاصل کی تھی۔ ٹریڈ، تجارت، بزنس، تو وہ لوگ سمندر کے ذریعے کرتے تھے، بحیرہ روم اور افریقہ کے ساتھ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور ملک جو بحیرہ روم کے کنارے جو ممالک تھے ان کے ساتھ اور افریقی براعظم کے ساتھ، کیونکہ مصر بحیرہ روم اور افریقہ کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہاں پر ہم عورتوں کے حقوق کی آج بات کرتے ہیں۔ اس وقت عورتوں کو کتنے حقوق تھے یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ پسند کی شادی اس وقت عورت کر سکتی تھی۔ اگر وہ کسی مرد کو چاہتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح آج کل ہم خاندانی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو برتھ کنٹرول کا حق بھی ان عورتوں کو حاصل تھا، یہاں تک کہ مردوں کے برابر ان کو تقریباً 1/3 جب شوہر سے طلاق مل جاتی تھی تو 1/3 جائیداد میں اسے حصہ دیا جاتا تھا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو سٹینکس شہر تھا اس میں تیمس کی دیوی لگی ہوئی تھی، اور اس کا سر جو تھا وہ عورت کا تھا اور دڑ جو تھا وہ شیر کا۔ یہ تو اس تہذیب کی خصوصیات کی بات تھی۔ اب آتے ہم دریائے نیل کے کنارے ہی یہ تہذیب جو تھی وہ آباد تھی، اس لیے دنیا کا سب سے بڑا لمبا جو تہذیب جو ہے وہ دریائے نیل ہے، وہ دریا، اس کی اہمیت اس تہذیب میں بہت زیادہ ہے۔ مصری تہذیب کو اگر ہم نیل کا تحفہ کہیں تو یہ غلط اور بے جا نہیں ہوگا۔
یہاں پر مختلف چیزیں دریائے کی وجہ سے اس مصری تہذیب میں آ گئی تھی، زراعت ایگریکلچر، تو سیلاب ہر سال آتے تھے اور اس کی وجہ سے سرخیز مٹی زمینوں پر پھیل جاتی تھی، جس سے وہ زراعت اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ سرخیز زمین کی وجہ سے فصلیں خوب اگتی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے سال کے فصلوں کو بھی تقسیم کیا تھا، دھوپ، سیلاب اور نمو، یہ فصلوں کے نام تھے، جس طرح فصل خریف، جس طرح فصل ربیع وغیرہ آج کل ہم کہتے تھے، تو اس وقت دھوپ، سیلاب اور نمو کے نام یہ تھے، انہوں نے فصل تو نیل کے ذریعے ہی نہ صرف وہ تجارت کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کیا کرتے تھے۔ پانی کی فراہمی، تو پانی کی فراہمی نہ صرف پینے کے پانی کے لیے دریا نیل کو استعمال کیا جاتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کی آبپاشی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اگر ہم دیکھ لیں تو آبادی کا یہ مرکز تھا، تمام بڑے شہر جو تھے وہ مصری تہذیب میں وہ سارے کے سارے دریا نیل کے کنارے موجود تھے۔ تو یہاں پر ہم دریا نیل کو مصری تہذیب سے جدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دریا نیل نہ ہوتا تو مصری تہذیب جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرح نہ ہوتا۔ پھر آپ لوگوں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے بہت اہمیت دینی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم کچھ پروگرام کریں گے، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ شکریہ۔